السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 88 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ لا تمدن عینیک، اور آپ نہ پھیلائیے اپنی دونوں آنکھوں کو، الی ما متعنا به، اس چیز کی طرف جو ہم نے ان کو برتنے کو دی ہے، ازواجا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کے اوپر غمگین ہوئیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے مومنین کے لیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے ان کفار سے اعراض کرتے ہوئے اچھے طریقے سے درگزر کیجیے، اور اس کے لیے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو چونکہ سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس پر مزید تاکید کے لیے اس آیہ میں فرمایا کہ آپ جو ان کفار کو اللہ نے دنیا کے اندر برتنے کی چیزیں دی ہیں ان کی جانب اپنی آنکھیں ایسے نہ پھیلائیں، یعنی ان کی طرف ایسی کشش کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ در حقیقت عربی زبان میں مد العین اس چیز کو کہتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے کہ بندہ کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ ایسے دیکھے، چونکہ حیرت استعجاب میں عام طور پہ تھوڑی، جس ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں یا پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو انسانی جو کیفیات ہیں یا اس کے جو ایکسپریشنز ہیں ان میں سے حیرت کے جو جذبات ہوتے ہیں اس میں انسان کی تھوڑی سی آنکھیں واہ ہو جاتی ہیں۔ اسی سے عرب کہتے تھے کہ فلاں جو ہے نا اپنی آنکھ کو ایسے دوسرے کی طرف پھیلا رہا ہے، یعنی کھول کر بڑے غور سے فلاں کی چیز دیکھ رہا ہے، جیسے اس کو اس سے تعجب ہو، اس کو وہ اس کی چکا چوند پسند آ رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کفار کی ظاہری چکا چوند پر ان کی طرف حیرت کی اور تعجب کی نگاہوں سے ایسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھیں، کہ اصل میں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، آپ ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا پھیلا کے نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کی بعض ترقی دے رکھی ہے، اس لیے کہ لنفتنہم فیہ، ان کو ہم فتنے کے اندر مبتلا کریں اس کے ذریعے سے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، آپ کے رب کی طرف سے جو رزق ہے جو آپ کو میسر ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جگہ اس بات کو اور واضح کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب اس حوالے سے نا فی زمانہ ہماری حالت بہت پتلی ہے، کیونکہ ہم
انسانیت کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں مادیت پرستی عروج پر ہے، اور گزشتہ زمانوں میں لوگوں کا جو دین یا نظریات تھے وہ معبودوں کے حوالے سے یا معبودان باطلہ کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا جو انسان کے لیے فتنہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس مادیت پرستی میں اتنا آگے نکلا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو باقاعدہ اپنا معبود بنایا، اور یہ یعنی ہر دور میں رہا ہے یہ انسان کی جبلت کہ وہ اپنی خواہش پرستی کی تکمیل چاہتا ہے، لیکن خواہش پرستی کی تکمیل کی جو عروج آج کے زمانے میں نظر آتا ہے وہ پرانے زمانے میں نظر نہیں آتا۔ تو ٹیکنالوجی نے اور انسان کی ترقی اور مادی تمدن نے جو فی زمانہ ارتقاء کے مراحل طے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ پھر کامیابی اسی کا نام۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایسے لوگ کثرت کے ساتھ اب پائے جانے لگے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی تو یہ دنیا کے اندر مال متاع سمیٹ کر اپنی مرضی پوری کرنا ہی ہے، اور اس کی مخالفت صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو وہ میسر نہیں، اس لیے انہوں نے یہ دین کا اور قناعت کا اور آخرت کا تصور گھڑ لیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس چونکہ دنیا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آخرت کا سہارا لے لیتے ہیں، جنت کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس دنیاوی معاملات یا وسائل ہیں نہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہج دیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ تم اپنے فقر سے ڈرتے ہو اور مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر واہ ہو جائے گی اور تم اس کے اندر اسی طرح لگ جاؤ گے، اور تمہارا بھی حال وہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سابقہ اقوام برباد ہوئی، اور بہت حد تک امت کے اندر یہ حال پیدا ہو چکا۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ سمجھائیں کہ امت کی زبوں حالی کیوں ہے یا اس کے اسباب کیا ہیں اور کیسے نظر آتا ہے کہ امت زبوں حالی کا شکار، تو اس جانب گفتگو کرتے ہوئے بہت تھوڑے لوگ نظر آئیں گے کہ امت کے زوال کے جو مظاہر ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید سے لوگ ہٹ گئے، دین کے اصل پیغام سے لوگ ہٹ گئے، عبادات میں اخلاص نہیں رہا، لوگوں کے معاملات دین سے ہٹ کر اپنی مرضی اور جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کے اوپر ہو گئے۔ یہ بات کرتا ہوا کوئی نہیں نظر آئے گا۔ امت کے مسائل میں سے یہ بات کہ امت تنزلی کا شکار ہے، جو مسلمان ہونے کا بھائی چارہ تھا وہ ختم ہو گیا، امت کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا، آپس میں ایک امت ہونے کی وجہ سے جو اسلام نے تعلق کی استوار کرنے کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس پر کوئی بات کرتا نہیں نظر آئے گا۔ ہر کوئی بات کر رہا ہوگا تو اس لیے جی مسلمان ممالک بڑے پیچھے رہ گئے۔ کس چیز میں پیچھے رہ گئے؟ انفراسٹرکچر میں پیچھے رہ گئے، مال دولت میں پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس سسٹم ویسا نہیں ہے جیسا ویسٹ کے پاس ہے، ہمارے پاس سو کالڈ ایجوکیشن وہ والی نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے۔ اچھا، بہت بڑے بڑے دانشور آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے، جی آپ دیکھ لیں، پورا ڈیٹا اٹھا لیں، 500 یونیورسٹیوں میں ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں آتی۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جی جو پوری دنیا میں پچھلے 5 سالوں کے اندر انوینشنز ہوئی ہیں، ان کے جو پیٹنٹس ہیں ان میں مسلمانوں کے پاس کتنے رجسٹرڈ ہیں اور غیر مسلموں کے پاس کتنے رجسٹرڈ ہیں، اس پر بات کر لیں تو معیار کیا نظر آئے گا آپ کو؟ دنیاوی ترقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو کارڈ مسلمان ممالک یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سارے مسلمان ممالک دبئی بن جائیں اور جس رستے پر عرب جا رہے ہیں اس رستے پر چلنا شروع کر دیں اور پیسہ بے تحاشا آ جائے اور اس دوڑ کے اندر سارے لگ پڑیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ بریجز بن جائیں، روڈیں کشادہ ہو جائیں، انفراسٹرکچر شاندار ہو جائے، مالی معاملات میں بڑی بڑی کمپنیز کے مالک بن جائیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کھلنا شروع ہو جائیں اور یہ سارا کچھ مسلمان حاصل کر لیں، اور ایک دوسری طرف دین کی حالت بھی دن بدن انحطاط کا شکار ہو، تو کیا پھر ہم امت کو کہیں گے کہ امت کامیاب ہو گئی ہے؟ یہ اصل بیماری ہے کہ جو پرابلم ہے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر محنت ہونا شروع ہو گئی، معیار کسی اور چیز کو بنا لیا گیا۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ اس جانب نظریں نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کو دنیاوی چیزوں میں سے ان میں سے بہت سو کو کچھ دے دیا ہے، اس لیے کہ یہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح احادیث اس سلسلے میں، آپ نے بکری کے بچے چھوٹے مردار چھوٹے کانوں والا، صحابہ کو کہا کوئی اس کو 1 درہم میں خریدتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو عیب دار مردار ہے، یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب دار تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس سے بھی کم، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اگر اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی اللہ ایک کافر کو 1 بوند بھی نہ دیتا پانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمیں اس معاملے میں اہل ایمان کے فتنے کا بہت ڈر نہ ہو جاتا، یعنی ایمان کی اتنی بڑی آزمائش نہ ہو جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر بات ابھی دیکھ کر ہم اتنے وہ ہیں، تو سونے چاندی کے اگر سب کو گھر مل گئے ہوتے پھر تو سب کچھ سب چھوڑ کے وہیں جا رہے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا دوسری بات ولا تحزن علیہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو جب بیان کر دی تو آپ کے دل میں ایک ملال ہوتا تھا کہ یہ لوگ دنیا کے پیچھے بڑھ کے اپنا آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں، یعنی بہت معمولی سے فائدے کی وجہ سے یہ اپنی آخرت جو ہمیشہ کی ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تحزن علیہم، آپ اب ان کے اوپر غم بھی نہ کریں، حجت تمام ہو گئی، آپ کا کام بات بتلا لینا ہے، ان کے غم میں گھل کر آپ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ قرآن بلکہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر اس طرح سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر کے ختم نہ کریں، بلکہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد۔ تو ساتھ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پھیلائیں۔ جناح عربی زبان میں کہتے ہیں پر کو، یہ بھی عربی کا ایک محاورہ ہے۔ دوسری جگہ جس طرح والدین کے لیے کہا گیا کہ جب ان میں سے کوئی بزرگ ایک یا دونوں بزرگوں کی حالت میں تم تک پہنچے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو بچھا دو۔ اس کی مثال بالکل وہ ہے کہ جس طرح پرندہ یا کوئی مرغی وغیرہ اس طرح کے جو پرندہ ہے کوئی خطرہ دیکھتی ہے تو ایک دم سے اپنے پروں کو ایسے کھول کے اپنے بچوں کے اوپر پورا سایہ کر لیتی ہے کہ سردی گرمی خطرات سے وہ ان کو اپنے پاس جو ہے وہ مقدم رکھتی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ آپ ان کفار کی طرف دیکھنے کے بجائے جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ وہ اصل ہیں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے، جو آپ کی توجہ کے حقدار ہیں، جو آپ کی جو ساری کوششوں اور کاوشوں کے محور ہونا چاہیے، کہ انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کے اسلام قبول کیا ہے، اور اب ان کی تربیت ان کی آخرت کے سنوارنے کے حوالے سے آپ کو زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ دین کو قبول کر لیں اور دین کے ساتھ محبت رکھیں، بڑے لوگوں کا کام یہ ہے، جو قوم کے لیڈر ہیں، جو کسی جماعت کے بڑے ہیں، کہ جو ان کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں، کہ وہ اپنے ان لوگوں کا خیال کریں۔ فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، لوگ بڑی تگودو کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ بسا اوقات دین اور دینی جماعتوں کی طرف آتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو کوئی اہمیت ہی نہیں، خاص طور پہ اگر کوئی معمولی بندہ ہے یا غریب آدمی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کو دینے کے لیے بڑوں کے پاس وقت ہی نہیں، وہ تو کسی اور ہی کیٹیگری میں لوگوں کو تولتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے مسکینوں کی محبت طلب کی ہے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ، اللہ میں آپ سے مسکینوں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ تو بندے کے دل میں اپنے ساتھیوں کی خالص ایمان کی وجہ سے قدر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غریب صحابہ کے لیے بھی اتنی محبت تھی جتنی امیر صحابہ کے لیے تھی، کیونکہ وہ دنیاوی معیار کے اوپر نہیں تھی، بلکہ ان کے اخلاص اور اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کی وجہ سے تھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی جو ہم نے برتنے کی تمتع والی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں